لاہور کے اندر ایک علامہ صاحب ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب. انہوں نے ہمارے شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا کہ جی ابھی آپ نے سوال اٹھا لیا حنیت پر، تو آپ 10 مہینے کہاں تھے؟ 10 مہینے آپ کہاں تھے؟ آپ کو وہ نظر نہیں آئے؟ 10 مہینے تک جو ہے نا ان پر قیامت ٹوٹتی رہی اور آپ اٹھے نہیں ہیں. ابھی ایک مفتی صاحب نے، پاکستان کے محترم معزز بزرگ مفتی ہیں، انہوں نے ایران 10 مہینے ظلم ہوا، 10 مہینے چپ رہے. اسرائیل سے سوال نہیں کیا کہ 90,000 کیوں مارے ہیں، کس نے مارے ہیں، اسرائیل اس کی وضاحت کرے. شہید حنیہ تہران میں اسرائیل کے ہاتھوں، اسرائیلی ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، تو انہوں نے کلپ نکال دیا کہ ایران جواب دے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے اس کو بغض ظاہر کیا ہے اپنا، لیکن فلسطین سے اپنا کوئی تعلق تو جوڑا ہے. آخرکار حنیہ کو اپنا تو مانا ہے، اور ایران سے جواب مانگنے لگے ہو کہ یہ ایران میں کیوں شہید ہوا ہے. ایران جواب دے گا، دے بھی دیا ہے کہ کس نے کیا، لیکن کیا 10 مہینے سے ہونے والے ظلم کا بھی کسی سے جواب مانگتے ہو یا نہیں مانگتے ہو آپ؟ تو میں علامہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب، پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو کنونشن سینٹر میں قومی اجتماع ہوا وہ شیخ الاسلام صاحب کی زیر نگرانی ہوا. ہم ان کے خادم ان کے ساتھ تھے، ان کے غلام ان کے ساتھ تھے، اور وہ انہوں نے کروایا. جواد نقوی صاحب، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد ایک جگہ ہے دارالعلوم کراچی، شیخ الاسلام صاحب کا ادارہ، جہاں باقاعدہ ان کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے کروڑوں نہیں اربوں روپے ان مظلوموں تک پہنچے ہیں. علامہ جواد نقوی صاحب، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ قطر کے اندر جا کر ان سے ملاقات کر کے انہیں اربوں روپے دینے والے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے. شاید آپ کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کے کنونشن سینٹر کے بعد جو فلسطین کے مظلوم ہیں ان کے اپنے کمنٹس یہ ہیں کہ اس کنونشن کے بعد سب سے بڑی مالی سپورٹ جتنی ہمیں پاکستان سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ماننے والوں سے ملی اتنی عرب سے بھی نہیں ملی. علامہ جواد نقوی صاحب، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے، ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے نفلی حج عمرے کا جو فتویٰ دیا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا کہ بھئی اگر آپ اپنا فرض حج ادا کر چکے ہیں تو آپ نفلی عمرہ کرنے کے بجائے آپ یہ پیسے آپ ان لوگوں کو دیجئے. یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہر چیز پر آپ کی نظر ہے. مگر اس وقت آپ نے بڑے تلخ انداز میں جو سوال شیخ الاسلام صاحب سے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ 10 مہینے شیخ الاسلام صاحب کہاں تھے، بلکہ اس لیے کیا کہ شیخ الاسلام صاحب نے ایران سے سوال کیوں کر لیا. آپ سیخ پا صرف اس لیے ہوئے، آپ کو غصہ اس لیے آیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا اپنا بیان بھی موجود ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ غداری کی، انہیں رسیوں میں باندھنے والا. یہ بیان آپ کا موجود ہے، شاید میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں بھی یا میرے سسٹم میں موجود ہوگا. تو یہ کوئی آپ کی نئی عادت نہیں ہے، یہ بہت پرانی عادت ہے کہ آپ گھر مہمان کو بلاتے ہیں اور بلا کر شہید کر دیتے ہیں. آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت حسین جس وقت شہید ہوئے صحابہ کہاں تھے، تو میں ان سے ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین مکہ میں تھے صحابہ کے پاس تو محفوظ تھے، مدینہ میں تھے تو محفوظ تھے. جب آپ نے بلایا تو وہ شہید ہو گئے. عثمانی صاحب کا نہیں، زبان شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سوال ہے، بلا کر شہید کیوں کیا گیا. علامہ صاحب کوئی جواب ہے تو عنایت کیجیے.